الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا. سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہیے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی جو چیزیں دے رکھی ہیں آپ ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ پھیلائیں. آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. اور آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر جمے رہیں. ہم آپ سے آپ کے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور نیک انجام صرف تقوی کا ہے. اور انہوں نے کہا یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ چکی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم عذاب میں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے. آپ کہیے سب انتظار کر رہے ہیں سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیات بینات میں سے پہلی آیت میں کافروں کے حوالے سے رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا کفر اس حد تک جا پہنچا ہوا ہے اور مسلسل ان کو مہلت دینے کے بعد ایک زمانہ گزر چکا ہے. نبیوں کی تکذیب کرتے کرتے اور رسولوں کی تکذیب کرتے کرتے آج کا دن آ پہنچا ہوا ہے. کسی ایک نبی کی تکذیب کر دینا بھی باعث ہلاکت ہوتا ہے اور باعث عذاب ہوتا ہے. ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، انہیں ہلاک ہو جانا چاہیے تھا اور انہیں برباد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دو باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور ان پر عذاب نہیں آیا اور ان پر ہلاکت اور بربادی نہیں مچی. دو باتیں ہیں. ایک بات رب کائنات نے فرمائی کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ الی اجل مسمى، موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے پہلے ہم کسی کو موت دینے والے نہیں ہیں. تو موت کا وقت جب آ جائے گا تو اس وقت ہر انسان کو
اپنی اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے اپنی روح کو فرشتوں کے حوالے پھر کر ہی دینا ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ اجل مسمى، ایک موت کا وقت مقرر تھا۔ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ابو جہل کب سے اڑ چکا ہوتا، ابو لہب کو کب سے ہم برباد کر چکے ہوتے، کافروں کو کب سے ہم صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہوتے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ یہ کیوں نہیں مر رہے، وگرنہ بہت سارے کافر تو کافر ہے۔ میں کہتا ہوں انسانوں کی دنیا میں، مسلمانوں کی دنیا میں بعض اوقات ہم ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی سرکشیاں، جن کی شرارتیں، جن کی بدماشیاں، جن کے فسادات، جن کے وجود سے پیدا ہونے والے شرور، جن کی ہاتھوں سے، زبانوں سے، آنکھوں سے نکلنے والے آگ کے انگارے اس قدر بربادی مچا رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے تب جب کہ وہ ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے بات کرتے ہیں، خاص کر کے تب جب کہ وہ ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں، تو جو مظلوم انسان ہوتا ہے اس کا دل تو کب سے کر رہا ہوتا ہے یہ مار ہی دیا جائے، یہ مٹا ہی دیا جائے، اس کا تو کام ہی تیا پانچا ہی ایک ہو جائے، اسے اللہ اٹھا ہی لے۔ تو ہم لوگ تو کب سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے کہا بات یہ ہے کہ ہم مار تو دیں، اڑا تو دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم کہہ جو چکے ہیں کہ اس کی عمر کی انتہا کا وقت وہ ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ہم مارتے نہیں ہیں، اڑاتے نہیں ہیں، برباد نہیں کرتے ہیں۔ پھر ذرا وہ وقت آ لینے دو، پھر تم نہ بھی خواہش کرنا، ہم انہیں ویسے ہی اٹھا لیں گے، وہ وقت ذرا آ لینے دو، پھر ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، وقت آنے۔ اچھا ایک تو یہ بات ٹھہری کہ یہ کافر جو بچے ہوئے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ جب پہلے دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پہلے دن ہی میں جس شخص نے انکار کیا تھا، انکار تو کسی بھی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حق بات کا صحیح نہیں ہوتا، تو انہوں نے سرور انبیاء کی بات کا انکار کیا، اڑا دیے جاتے اسی وقت۔ لیکن وہی بات کہ ہم نے کہا ہوا تھا کہ فلانے نے فلانی تاریخ کو مرنا ہے، فلانے کی موت کا وقت فلانا دن ہے، ایک تو جو اس لیے بچے ہوئے ہیں، اور دوسرا ولولا کلمۃ، اگر ایک بات نہ ہوتی، یہ قرآن کا کیا دلچسپ انداز ہے، ولولا کلمۃ سبقت، اگر اس سے پہلے ایک بات نہ ہوتی تو یہ پھر مر چکے ہوتے۔ ایک تو یہ باتیں، دو باتیں تھیں نا کل، ایک تو یہ کہ ان کی موت کا وقت مقرر ہے، پھر اس سے پہلے ہم انہیں نہیں ماریں گے، اور کہا ایک اور بات بھی ہے لولا کلمۃ سبقت، اگر اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے، وہ اگر نہ ہوتی، لولا اگر وہ بات نہ ہوتی تو ان کو ہم اڑا دیتے، ختم کر دیتے، مار دیتے، ہلاک کر دیتے، صفحہ ہستی سے ان کا نام بھی مٹا دیتے، وہ اگر وہ بات نہ ہوتی۔ ایک حوالہ قائم کیا ہے قرآن حکیم نے۔ اچھا وہ بات ہے کون سی؟ ائمہ تفسیر نے کہا شاید یہ بات ہے، یا پھر شاید یہ بات ہے، یا پھر شاید یہ بات ہے۔ 5 باتیں کہی گئیں اور ہیں پانچوں ہی۔ ایسے موقع پر امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں نہ تو اگر پانچوں ہی ہوں تو حرج کیا ہے، وہ باتیں پانچوں کی پانچوں اپنے مقام پر اسی درجے کی ہیں کہ رب کائنات نے کہ اگر وہ بات نہ ہوتی تو ہم تو ان مکے والوں کو مار چکے ہوتے۔ اچھا وہ بات ہے کون سی؟ اس سلسلے میں پہلا قول یہ کیا گیا کہ یہ دیکھیں آج رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پہلے مسلمان ہونے والوں میں سیدہ خدیجہ کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، حضرت مولا مشکل کشا کا نام آتا ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو پورا مکہ کا ماحول ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، لوگ کافر ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو کفر میں ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ چلو نہیں بھی کرنے والے تو بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، جیسے کہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کچھ لوگ ابھی کفر کی حالت میں پھر تو رہے تھے نا۔ اب غور کے ساتھ سمجھنا، پھر وقت گزرا تو ان میں کہتا ہوں یہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج عمر فاروق ہیں، لیکن ایک دن تو ایسا تھا کہ اسلام کا نام لینے والوں کو مارتے تھے، اپنی بہن کو مارا، اپنی بہنوئی کو مارا، اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے خلاف منصوبہ لے کر تلوار پکڑی اور چل پڑے۔ تو کل تک یہ لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ پاک دیکھ تو رہا تھا نا آج کا یہ عمر، کل کا کچھ اور عمر ہونے والا ہے، اللہ پاک یہ دیکھ تو رہا تھا نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی کیٹیگری کے اور بھی تو بہت سارے لوگ تھے، آج کافر تھے لیکن ان قریب وہ مسلمان ہونے والے تھے۔ تو مولا کائنات نے کہا لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہم پہلے سے کہی ہوئی ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی تو مارے جاتے۔ مولا وہ بات ہے کون سی؟ تو میں آج یہ کافر ہیں، ان کے وجود میں آنے والے وقت میں ہمیں ایمان نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آج کے کافروں کے وجود میں اگر ایمان ہمیں نظر نہ آ رہا ہوتا، آج کے انکار کرنے والوں میں ہمیں کل مصطفیٰ کی غلامی کا توق ان کے گلے میں نظر نہ آ رہا ہوتا۔ یہ بات ہے، یہ بات کہ آج کافر ہیں، آنے والے وقت میں مسلمان ہوں گے، آج دور دور ہے، کل حضور
حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے. آج بیگانے بیگانے ہیں, کل ان کی اپنائیت کا حال یہ ہو جائے گا کہ ایک اشارہ ابرو پر یہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چونکہ ہم یہ بات جانتے تھے اور ازلوں سے جانتے تھے اور ہمیشہ سے جانتے تھے, تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کو مار دیتے. تو چونکہ ہم جانتے تھے کہ ان کو فی الحال مارنا نہیں ہے, وقت گزرنے دیں. جو ایمان قبول کرنے والے ہوں گے وہ ذرا ایمان قبول کر لیں. پیچھے جب غٹ ابو لہب بچے گا اسے اڑائیں گے, پیچھے جب غٹ ابو جہل بچے گا اسے اڑائیں گے. تفسیر کا پہلا قول یہ کیا گیا اور یہ برحق قول ہے. اچھا, دوسرا قول یہ بھی کیا گیا کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کا باپ کافر تھا, جن کا باپ مسلمان نہیں تھا. یعنی یوں کہہ لو کہ مکہ کے ماحول میں کتنے کافر لوگ ایسے تھے کہ جو خود تو مسلمان نہ ہو سکے لیکن ان کی اولادوں میں اسلام چلا, ان کی اولادوں میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات نہ جانتے ہوتے کہ چلو یہ تو کافر ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو کافر ہے, لیکن ان کی اولادوں میں ان کے جو بچڑے ہیں وہ کل کو جب بڑے ہوں گے تو اللہ پاک نے ان کو ایمان نصیب فرما دینا ہے. اگر یہ بات اللہ نہ جانتا ہوتا تو ان کو مار دیتا, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو مار دیا تو ان کے پشتوں میں جو چھپے ہوئے ایمان والے ہیں تو پھر وہ تو لگے ہاتھوں ہی مارے گئے. تو اس لیے پھر مولا کائنات نے کہا لولا کلم, اگر وہ بات نہ ہوتی. تو تفسیر کا دوسرا پہلو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اب بات تو یہ بھی صحیح ہے, اس لیے تو امام راضی کہتے ہیں کہ میں اہم تو نہیں کہہ رہا نا کہ اگر پانچوں ہی مراد ہو رہے تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے. بات پہلی بھی صحیح ہے, بات دوسری بھی صحیح ہے, اور تیسرا قول تو خود قرآن حکیم نے کہا. اور وہ قول کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, سونےو آپ کو ہم نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اگر یہ بات پہلے ہو نہ چکی ہوتی تو پھر ہم تو ان کو اڑا دیتے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ جہاں ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو کافروں کے لیے بھی تو رحمت بن کر آئے. تو کافروں کے حق میں رحمت ہونا یہ ہے کہ حق ان کا عذاب اور بربادی کا تھا, بچے ہوئے ہیں. اگر بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اور یہ اشارہ میں آپ کو سورہ ملک کے آخری الفاظ میں بھی ایک موقع پر بتا چکا ہوں. قل ارأيتم ان اهلكني الله فمن يجير الكافرين من عذاب الیم. یہ کچھ کافر تھے تو انہوں نے راتوں رات اللہ کے حضور دعا کی اپنی طرف سے. ان کا خیال یہ تو اللہ کو تو مانتے تھے, پریشانی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے تھے, خدا اللہ کو مانتے تھے. تو راتوں رات انہوں نے میٹنگ ہوئی تھی, کہنے لگے ہر جگہ ہم ناکام ہو رہے ہیں تو کیا کریں یار. فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آسمان والے سے کہتے ہیں کہ تو ہی محمد کو ختم کر دے. آسمان والے سے کہتے ہیں تو محمد کو ختم کر دے. اور رات کو پھر آ گئے حرم کعبہ میں اور آ کر کہا کہ تو ہی میری مدد کر, محمد ہمارے قابو آنے والا نہیں ہے. یہ کافروں کی زبان بول رہا ہوں, محمد ہمارے قابو نہیں آتا. ہم جو اسکیم کرتے ہیں, جو منصوبہ, جو پلان تیار کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. محمد جیت جاتا ہے. تو ہی کوئی ہماری مدد کر آسمان والے, تو محمد کو تو ختم ہی کر دے, قصہ ہستی مٹ جائے. تو رب کائنات نے سویرے قرآن نازل کر دیا, کہا محبوب یہ آپ کے خلاف آئے تھے, آپ کے خلاف دعا کرنے کے لیے, کہہ رہے تھے کہ آپ کو میں ختم کر دوں. آپ ان سے پوچھے تو صحیح, قل آپ ان سے پوچھے صحیح, ارأیتم ان اہلکنی اللہ, اگر مجھے اللہ نے ہلاک کر دیا, اہلکنی اللہ, اگر مجھے اللہ نے ہلاک کر دیا جیسے کہہ رہے ہو, تو بتاؤ اگر میں نہ رہا تمہاری پناہ کہاں سے آئے گی؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, تو اللہ کے عذاب سے تمہیں پناہ کون دے گا؟ گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کارگاہ حیات میں اللہ کی رحمت کا عکس جمیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت کا پرتاؤ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت کا مظہر اور مظہر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ اشارہ ہے کہ کافر بھی بچت ہوئے. اگر وہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کو مار دیتے. مولا کون سی بات؟ کہا ہم محمد پیاری رحمت بن کر آئے ہیں. ایک یہ تیسری تفسیر ہو گئی. اور چوتھی تفسیر بڑی معروف ہے زمانہ خاص کر اس کے مسلک کی دنیا میں آپ نے سینکڑوں بار سنی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, سونے محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے تو ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. تو مولا کائنات نے اس کا اشارہ کیا, ولولا کلمۃ, اگر وہ بات نہ ہوتی. مولا کون سی؟ کہا وہی جو ہم نے کہا تھا جب تک محمد پیارے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. اگر وہ بات نہ ہوتی تو ہم تو ان کو پھر اڑا چکے ہوتے. اور پھر اچھا قرآن حکیم نے ایک اور راز بھی کھولا, یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. یہ قرآن پاک کے الفاظ میں نے آپ کے لیے پڑھ دیے. اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رحمت دے دیتا ہے. میں اس کا اظہار آپ کے سامنے یوں کرنا چاہوں گا کہ دیکھو بعض اوقات ایک بندہ, میں تھوڑی دیر کے لیے سخت الفاظ بولوں گا, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پکا دوزخی ہے. بعض اوقات ہم انسان ہے نا, گھٹیا ذہنیت, کم سوچ, تو ہمارا خیال ہوتا ہے بندہ پکا دوزخی ہے, لیکن اس کی کوئی ادا اللہ کو اچھی لگی ہوتی ہے, اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پکا جنتی ہے. اور بعض اوقات ہم کسی انسان کو پکا جنتی شمار کرتے ہیں, یار یہ تو گیا جنت میں, آنکھ بند ہوئی تو گیا جنت میں, لیکن وہ اندر خاتے اس کا کوئی عیب, کوئی کرتوت, پہیڑ اس کا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا ہوتا ہے کہ
کہ حدیث تقدیر کیا کہتی ہے؟ حدیث تقدیر جس حدیث کا نام ہے، اہل علم سمجھ گئے کہ بعض اوقات جنت اور بندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے، وہیں سے اللہ پلٹا کر اسے دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ بعض اوقات دوزخ اور بندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو وہیں سے پلٹا کر اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے فضل دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخشش دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے اور اچھا ہوا کہ یاد پڑ گئے، بار موقع یاد پڑ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو بندوں کا آپس میں بحث اور مباحثہ چل رہا تھا۔ جب حضور یہ فرمایا نا کہ دو بندوں کا بحث اور مباحثہ چل رہا تھا، ایک بندہ ایسے کر رہا تھا، ایک بندے کی بات ہے، ایک بندہ ادھر جا، یہ پہلی قوموں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ جب حضور کے ایک بندہ ایسا ہوتا تھا، ایک بندہ ایسا ہوتا تھا، دو بندے ایسے ہوتے تھے، چار بندے ایسے ہوتے تھے، تین بندے سفر طے کر رہے تھے، طوفان آ گیا، وہ ایک غار میں چلے گئے، تو یہ پہلی اقوام کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نیک تھا اور ایک برا تھا، ایک نیک تھا اور ایک برا تھا۔ تو وہ جو نیک آدمی تھا اس نے برے بندے کو تانا مارا کہ تو بخشا نہیں جائے گا، رب تجھے تو نہیں چھوڑے گا، تو مارا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نیک بندے نے برے کو تانا مارا۔ تو میں حدیث کا اتنا ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کائنات نے اسے کھڑا کر لیا، پھر یعنی قیامت کی تصویریں حضور کو دکھا دی جاتی، تو حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے قیامت کو کھڑا کر لیا گیا اور کہا کہ تو نے میری رحمت کو تنگ کرنا چاہا، تو نے اسے کہا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، فرشتوں پکڑو پہلے اسے تو دوزخ میں پھینکو نا۔ اللہ اکبر، یعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے دے، کوئی بات ناپسند آ جائے تو جسے چاہے تو وہ رحمت دے دے، بخشش عطا فرما دے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، جانا تو تمہیں ادھر ہی ہے۔ تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر ایک بات نہ ہوتی، مولا کون سی؟ میں یہی کہ ہم جسے چاہے عذاب دے دیں، جسے چاہے رحمت دے دیں، جسے چاہے بخشش دے دیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ہم کافروں کا کباڑہ کر چکے ہوتے۔ کیونکہ آج میرے پاس وقت کچھ منٹ زیادہ ہے اور میرا سبق کچھ کم تھا، اس لیے میں نے پانچوں کی پانچوں تفسیریں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا اہتمام کر لیا۔ پہلی آیت قدر ہماری پوری ہوئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد اگر مقرر نہ ہوتی تو اسی وقت ان کو عذاب آ چمٹتا، لزاما، لازم ہو جاتا ان کو عذاب، اور جب پھر بچ نہ پاتے۔ فاصبر علی ما یقولون، مکہ کا بھی کیا ماحول تھا، ہم کئی بار سن چکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان تو کیا کر دیا، اپنی نبوت کا اعلان تو کیا کر دیا، اپنے بگانے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کل تک امین کہنے والے آج پتہ نہیں کیا سے کیا، قرآن حکیم نے کہا کوئی آتا تو کہتا یہ جادوگر ہے، مکہ میں مشہور کر دیتا یہ جادوگر ہے، مشہور کر دیتا، اور مکہ کے راستوں میں اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے۔ اطراف عالم سے لوگ جن راہوں سے مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہاں بندے کھڑے کر دیے جاتے اور ان کو باقاعدہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پٹیاں پڑھائی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا۔ اور دھیان رکھنا آج کل محمد نام کا کہ جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی باتوں میں بڑا جادو ہے، جو اس کی باتیں سنتا اسی کا ہو جاتا ہے، یہ باتیں باقاعدہ مشہور کر دی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہ تو اس کی باتوں میں شاعرانہ رنگ ہے، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جیسے شاعروں کے شعر نہیں آپس میں ایک جیسے ہوتے، مسجع مقفع، تو یہ تو جناب اس کی باتوں میں کوئی جادو ہے، کوئی کہتا ہے اس کی باتوں میں کوئی شعر کا انداز ہے، کوئی کسی نے جھوٹا بھی کہا نعوذ باللہ، کسی نے فتنہ برداشت بھی کہا۔ یار صاف سی بات ہے، ہم جو انسان لوگ ہیں، چلو میں کسی اور سے نہیں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ مجھے جھوٹا کہو گے مجھے دکھ تو لگے گا، آپ مجھے کہو گے کہ یہ فراڈی ہے مجھے دکھ تو لگے گا، آپ کوئی ادھر سے آئے تو مجھے کچھ کہہ کر چلا جائے، کوئی ادھر سے آئے مجھے کچھ کہہ کر چلا جائے، انسان ہونے کے ناطے تکلیف تو ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہمیں صبر کا حکم ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ سرکار کے دور میں تو قرآن اتر آیا کرتا تھا، اللہ تسلیاں دے دیا کرتا تھا۔ آج کے دور میں قرآن تو نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ کے وعدوں کی تسلیاں تو ہے نا۔ قرآن ڈائریکٹ اتر کر ہمیں تسلیاں نہیں دے گا، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، وہی کا نظام مکمل ہو گیا، لیکن اللہ کے وعدوں کی صورت میں تو تسلیاں ہے نا کہ جو بندہ صبر کرے گا تو اللہ وعدہ دے رہا ہے، آسمان والا خدا اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ چلے خیر، تو رسول اللہ علیہ السلام کے قلب ناز پر غم تو ہوتا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میں جادو نہیں کر رہا لیکن یہ مجھے جادوگر کہتے ہیں، میں شعر نہیں کہتا لیکن یہ مجھے شاعر کہتے ہیں، میں کس بیانی نہیں کرتا لیکن یہ مجھے کاذب کہہ رہے ہیں۔ صدمہ تو ہوتا، تسلی اتر آئی، قرآن کے الفاظ جبریل جلدی سے آ گئے، مولا کائنات نے بھجوا دیے، کہا فاصبر علی ما یقولون، محبوب یہ جو آپ سے کہتے ہیں نا آپ صبر کریں، بس آپ کچھ دن اور ٹھہر جائیں، کچھ زمانہ اور ٹھہر جائیں، فاصبر آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون جو یہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو کریں آپ صبر، اور ایک اور کام بھی کریں، وہ کیا ہے؟ غور سے سننا۔ میں کہوں گا کہ
یہ آیت تفسیر ہے اس آیت کی جو کہ دوسرے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. میں ذرا تلاوت کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد حاصل کرنا صبر کرنے سے کے ذریعے بھی اور مدد حاصل کرنا نماز پڑھنے کے ذریعے بھی. تو یہاں بھی مولا کائنات نے سرکار دو عالم سے یہ ارشاد کر دیا فاصبر. یہ تنگ کرتے ہیں، یہ گالیاں نکالتے ہیں، برا کہتے ہیں آپ کو، آپ کے خلاف بولتے ہیں، پراپیگیٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف. تو فرمایا کہ ایک تو محبوب بات ہے کہ آپ صبر کریں، تو دوسرا حاصل کلام یہ کہ نماز پڑھیں. حاصل کلام یہ کہ نماز پڑھیں. میں نے کہا یہ حاصل کلام ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. فجر کی نماز کا اشارہ. ابن عباس فرماتے ہیں قبل طلوع الشمس کا معنی فجر کی نماز ہو گئی. وقبل غروبها، اور عصر سے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. بھئی عصر کا اور ظہر کا اشارہ ہو گیا. فجر سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے اور ظہر اور عصر سورج ڈوبنے سے پہلے ہوتی ہے. ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی. رات کے کچھ حصے میں بھی. مغرب اور عشاء کا اشارہ ہو گیا. 5 نمازوں کا اشارہ کر دیا اور ساتھ کہا کہ 5 نمازیں پڑھیں اور ایک کام اور کریں. میرے اللہ جی وہ کون سا؟ فسبح واطراف النہار، دن کے مختلف حصوں میں بھی اللہ کا نام لیتے رہا کریں، تسبیح بیان کرتے رہا کریں. اچھا لعلک ترضی، آپ کو ہم راضی کر دیں گے، آپ کو ہم خوش کر دیں گے، آپ راضی ہو جاؤ گے. کیا دل نشی انداز ہے قرآن کا. ائمہ تفسیر میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، یہ جملہ بولے بغیر کوئی بچ نہیں سکا. کسی نہ کسی انداز میں سب نے اشارہ کر دیا. کہا حد ہو گئی ہے بھائی، ہم نمازیں پڑھیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم سجدے کریں اس لیے تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، ہم بندگی کریں اس لیے تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ کی شان دیکھو، اپنے محبوب کے حق میں کہہ رہا ہے محبوب نماز پڑھو. حق تو یہ بنتا تھا کہ جملہ یہ بولا جائے محبوب نماز پڑھو تاکہ ہم راضی ہو جائے. کہا نہیں، محبوب نماز پڑھو تاکہ راضی بھی آپ ہی ہو جائے. لعلک ترضی، لعلک ترضی. حد تو ہوئی پڑی ہے نا جی، اللہ کی عطاؤں کی نوازشات کی. یہ جو میں نے کہا حد ہوئی پڑی ہے یہ محاورہ ہے، ورنہ اللہ کی کوئی شان حد میں داخل ہوتی نہیں ہے. لا محدود ہے اللہ کی ہر وصف، لا محدود ہے. لیکن آپ کے ذہن میں میرا خیال ہے کہ 16واں سپارہ آج ختم ہو رہا ہے. وہ مشہور جو آیات ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں، پڑھی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے. لیکن یقین جان لیں کہ چلتے قرآن کے سفر میں قرآنی کارواں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا نیا پاتے رہتے ہیں کہ طبیعت باغ ہو جاتی ہے. یہ کیا دلچسپ ترین انداز ہے. محبوب نماز پڑھو ہماری تاکہ آپ راضی ہو جاؤ. ہاتھ ہوگی بھی نماز پڑھنے پر اللہ راضی ہوتا ہے. کہا ہم تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ بھی اس میں راضی ہو جائیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ کس سینس میں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ راضی ہو جائیں. لیکن پہلے میں ذرا اپنا پچھلا عنوان ذرا سمیٹ لوں. پچھلا عنوان کچھ یہ چلا آ رہا تھا، مکہ والے برا کہتے، غلط بولتے، پراپیگنڈا کرتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی پتہ نہیں کیا وہ کہتے رہتے. تو مولا کائنات نے کہا محبوب آپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کی زبانوں کے تیر اور نشتر آپ کے دل اقدس پر زخم ڈالتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، ایک تو کریں صبر، دوسرا پڑھیں نماز. احمد تفسیر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے دلوں کے صدمے ہلکے ہوتے ہیں. میں یہی تو سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نماز سے دلوں کے صدمے ہلکے ہوتے ہیں، نماز سے ذہن کے بوجھ ہٹتے ہیں، نماز سے پریشانیاں کم ہوتی ہیں، نماز سے غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، نماز سے روح کو تسکین ہوتی ہے. تبھی تو رب کائنات نے کہا یہ جو آپ کی طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی ان کے ستانے پر آپ کا دل بھر جاتا ہے، کبھی آپ کے قلب ناز پر ان کی تکلیف دہ باتوں کا حزن غم بن کر کے تو طاری ہو جاتا ہے. اب ایسا کریں کہ صبر بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں. صبر اور نماز یہ دونوں مل جائیں، یہ ایک ایسا مرکب ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ سرکار دو عالم کے وہ بڑے غم بھی جو تھے نماز پڑھنے سے اور صبر کرنے سے اللہ وہ بھی ہلکے فرما دیا کرتا تھا. تو نماز کی تلقین پر یہ ایک قرآن حکیم کا نیا انداز ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا قرآن نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بات ایک ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہر بار انداز بدلا ہوتا ہے، ہر بار رنگ جدا ہوتا ہے، ہر بار فکروں کی چستگی اپنی ہوتی ہے، ہر بار ترکیبوں کا بانک پن اپنا ہوتا ہے، ہر بار بلاغت کا احساس اپنا ہوتا ہے، ہر بار فصاحت کا نمونہ اپنا ہوتا ہے. بات نماز ہی کی ہے، لیکن کبھی کہنا کہ نماز غموں کو ہلکا کرتی ہے، کبھی کہنا کہ نماز جنت سے قریب کرتی ہے، کبھی کہنا کہ نماز تمہارے بوجھ ہلکے کرتی ہے، کبھی یہ کہنا کہ نماز سے دلوں پر چلنے والے نشتر اور تیروں سے جو زخم بنتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پر فرما دیتا ہے. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. 9 تفسیریں ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی یہ نماز پڑھو تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہوا؟ نماز پڑھنے پر تو اللہ راضی ہوا کرتا ہے
اور اللہ راضی ہوتا بھی، لیکن کہا کہ آپ نماز پڑھیں آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ یہ نماز کا حضور کے راضی ہونے سے کیا تعلق ہوا؟ تفسیر کا ایک پہلو تو وہی جو بھی آپ سن رہے ہو، وہ شرارتیں کرتے باتیں کرتے تو کہا بابو نماز پڑھیں، نماز پڑھنے پر ہم آپ کو ایسی جزا دیں گے، ہم آپ کو ایسا ثواب دیں گے۔ بالکل بالکل انسان ہے نا، جو انسان گزشتہ زمانوں میں اسے جو تکلیف آئی ہو، جو صدمہ آیا ہوا ہو، تو غمیوں کے دن جب گزر جاتے ہیں تو خوشیوں کا زمانہ جب آتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں بھول ہی گیا کہ کبھی میں کبھی وہاں ہوا کرتا تھا، کبھی مجھے غم ہوا کرتا تھا، کبھی مجھے صدمہ ہوا کرتا تھا۔ تو بندے اپنے غموں کے دنوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا آج یہ آپ کو ستا رہے ہیں، آن قریب ایسے زمانے آنے والے ہیں، مدینہ کا ماحول ہوگا تو دیکھنا یہ پھر افواج فوج در فوج لوگ آپ کی حلقہ بگوش غلامی ہو جائیں گے۔ تو ہم آپ کو اتنا نواز دیں گے، آپ کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے ماننے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے غلام اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ کو اندر سے یہی ہے نا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یا اسلام سے قریب کیوں نہیں ہو رہے، یہ جنت سے قریب کیوں نہیں ہو رہے؟ میں سچ کہتا ہوں یہ ان کی طبیعت اندر سے بدلتی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ کو غم لگتا ہے، ذرا دن گزرنے دیں، آپ نماز پڑھتے رہیں نماز پڑھتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جدھر بیٹھے ہوگے دیوانوں کا ہجوم ہوگا، آپ راضی ہی ہو جاؤ گے، اللہ کا ترضا، آپ راضی ہی ہو جاؤ گے۔ ایک جہت یہ بیان کی گئی تفسیر کی راضی ہونے کے حوالے سے، اور ایک اور بات بھی کہی گئی۔ میں تفسیر بھی کہاں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے کیا انہیں وسیع اور کشادہ ذہن نصیب کیا ہوتا ہے، بلکہ فراست کا نور انہیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب عبادت کرو تو دیکھو دو میں سے ایک شے تو تمہیں حاصل ہونی چاہیے نا، دو میں سے ایک شے تمہیں حاصل ہونی چاہیے۔ میرے حضور کون سی؟ میں کہ یا تو بندگی کیا کرو یوں کہ تم جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، یہ حدیث کا ترجمہ میں نے کیا۔ اور اگر یہ مقام حاصل نہیں تو اتنا تو سوچ لو کہ پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنی محویت اور میں کہوں گا کہ اتنی توجہ جم جائے، اور یا پھر یوں تو کر لو کہ پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام تو نماز پڑھا کرتے تھے اور یوں پڑھا کرتے تھے۔ حضور کا نمبر 2 والا درجہ نہیں تھا، نمبر 1 والا درجہ تھا۔ حضور کا مقام ہمیشہ نمبر 1 والا ہوتا تھا، یعنی حضور نماز پڑھتے تو اللہ کے انوار کو بے حجاب دیکھتے۔ حضور تو نماز کم از کم یوں پڑھا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات نے ادھر اشارہ کیا، نماز پڑھیں لعلک ترضی، وہ جو آپ کا مقصد ہے نا رب نظر آئے گا، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ لعلک ترضی، وہ جو آپ کہتے ہو اوروں سے محبوب پیارے، انہیں ترغیبیں دلاتے ہو کہ نماز یوں پڑھو کہ تمہیں اللہ نظر آئے، تو انہیں تو آئے کہ نہ آئے آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ لعلک ترضی، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تفسیر کا ایک پہلو یہ بھی ارشاد کیا گیا، میرا خیال ہے کہ 7 پہلوؤں میں سے اور 7 تفسیری عنوانات میں سے 2 میں نے آپ کی خدمت میں کہے تو کافی ہیں، مقصد کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم اگلی آیت کا سفر شروع کرنا چاہیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سوال تو ابھرتا ہے، انسانی ذہن میں سوال تو ابھرتا ہے، کئی بار سوال ابھرتا ہے۔ جاؤ جا کے اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے ماحول میں دیکھو، اپنے محلوں میں دیکھو، اپنے معاشرے میں دیکھو، اپنی گلی کوچوں میں دیکھو۔ آپ کے گلی کوچوں میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، اچھے اور برے، اچھے اور برے۔ جو بندہ آپ کو اچھا نظر آئے گا تو آپ دیکھو گے کبھی مثال کے طور پر کبھی اس کے گھر میں چوری ہو گئی، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی دکان ڈاؤن ہو گئی، کبھی جناب کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی بہت ساری ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 پریشانیاں ان کے گھروں میں لگی رہتی ہیں۔ اور پھر آپ اسی محلے میں دیکھو گے یار یہ بندہ دیکھو سویرے شام، یہ میرے کانوں سے گزرے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس ہفتے میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ علامہ صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں نا فیل ہو جاتا ہوں، ناکام ہو جاتا ہوں، کامیابی نہیں ہوتی، نقصان اٹھاتا ہوں۔ اور آپ یقین جانیں علامہ صاحب، میں جن لوگوں کو مشورے دیتا ہوں وہ میرے مشورے سن کر عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں برکت دے دیتا ہے اور وہ رزق کماتے ہیں، اور میں جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں مارا جاتا ہوں، ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں کون سی غلطی کرتا ہوں۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہہ رہا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا اچھا یہ غلطی نہیں ہے تیرے نصیب ہے؟ کہتا ہوں پتہ نہیں میں کون سی غلطی کرتا ہوں۔ لیکن بات جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا تو وہ آگے سے مجھ سے کہنے لگا اچھا اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو وہ جو فلانا ہے، تو وہ جو فلانا ہے، تو وہ جو فلانا ہے، وہ تو صرف یہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو شراب، اس کا کاروبار خراب نہیں ہوتا۔ میں تو شراب بھی نہیں پیتا، میں تو عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا، تو میرے ساتھ یہ حال ہے، تو وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو عورتوں کے پیچھے بھی جاتا ہے۔
تو اس کا کاروبار خراب نہیں ہوتا. میں نے کہا چاند میرے بات یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں یہ بات کہی ہے, لیکن یہ جو میں نے کہانی آپ کو سنائی یہ اس لیے کہ یہ صرف اس نوجوان کی کہانی نہیں, ہم سب کا یہی حال ہے. ایک تو یار ہم نمازیں پڑھیں, توبہ کریں, استغفار کریں, روئیں پیٹیں دھوئیں, اللہ کے سامنے جھکیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہے. اور ایک یہ ہے جناب سویرے شام شرابیں پیتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے, جوئے کھیلتا ہے, سود کرتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے, ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے. سنو قرآن کا بیان, مولا کائنات نے کہا ہوتا ہے لیکن ابھی اسے پتہ نہیں چل رہا, ایک وقت آنے دو ذرا پھر دیکھنا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پھر میں لا تمدن عینیک, اے قرآن پڑھنے والے تیری نظر ان کی دولت پر نہ پڑ جائے. لنفتنہم فیہ, جو ہم نے انہیں زیبائش دی ہے, جو ہم نے انہیں زہرہ دیا ہے, زہرۃ الحیات الدنیا, جو ہم نے دنیا کی زیب و زینت, رونق اور آسائش, گاڑیاں, بنگلے, اے سی, پتہ نہیں کیا کیا جو دنیا میں ہو سکتا ہے, جو ہم نے انہیں دیا ہے. لنفتنہم فیہ, وجہ یہ تو نہیں کہ ہم ان سے بڑے راضی ہیں, یہ تو ہم ان کا امتحان لے رہے ہیں, یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں کہ رب کا لے کر اس کے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں, اسی سے جھولیاں بھر کر اس کے بنتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ جتنی شرابیں اور پیتے ہیں اللہ انہیں اور دیتا ہے تاکہ ان کی آزمائش اور کڑی ہو جائے. اور پہلے سپارے میں مولا کائنات نے یہی تو کہا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, جو بندہ جتنا زیادہ عیاش ہو اللہ اسے رزق بھی اتنا زیادہ دے, وہ خوش نہ ہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں, یہ اللہ کی طرف سے بڑی تلخ سزا اسے مل رہی ہوتی ہے. اس میں تلخی کیا ہے؟ بندہ سمجھتا میں ٹھیک چل رہا ہوں تبھی تو مل رہا ہے, میں پرفیکٹ جا رہا ہوں تبھی تو اللہ نواز رہا ہے, اور اس کا دھیان ہی نہیں جاتا ادھر, میں تو غلط ہوں, میں تو خطا کار ہوں, میں تو نافرمان ہوں. جب ادھر دھیان نہیں جاتا تو اگلی منزل کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا کہ میں توبہ ہی کر لوں, میں تو خطا کار ہوں, میں توبہ ہی کر لوں, دھیان ادھر آتا ہی نہیں ہے. اچانک انہی زندگی کے شور و شغف میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. مولا کائنات نے کہا وہ دیکھو نا, اسے ہم نے زیادہ دیا تھا, وہ مرنے سے پہلے توبہ بھی نہ کر سکا, وہ رو دھو بھی نہ سکا, ہم سے معافی بھی نہ مانگ سکا. تجھے ہم آئے دن گراتے ہیں, اٹھاتے ہیں, پٹکاتے ہیں, تجھے پھر ہم یاد آ جاتے ہیں, پھر تو روتا ہے تو پھر کہتا ہے مولا مولا مولا, ہم پھر گراتے ہیں تو پھر کہتا ہے رب رب رب. تو ان قریب پھر ایسا ہونے والا ہے جو رب رب کرنے والا ہے, جو اللہ اسے دے گا وہ کبھی فنا نہیں ہوگا, اور جو آج اللہ سے بیگانہ پھرتا ہے اور اللہ اسے دیتا چلا جا رہا ہے ان قریب وہ تو فنا ہو جانے والا ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور جھکنے والوں اللہ جو تمہیں دے گا وہ خیر سے بھرا ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا. اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے, میں کہوں گا تمہاری گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, تمہارے مکان گر بھی جاتے ہیں, تمہارے پیسے چوری بھی ہو جاتے ہیں, جو دنیا کی ہیوی سے ہیوی, اچھی سے اچھی, قیمتی سے قیمتی نعمت کا حوالہ تم قائم کر لو, میں کہوں گا وہ فنا ہو جاتی ہے. اور جو اللہ والا ہوتا ہے, جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے, جو بندگی کرنے والا ہوتا ہے, اطاعت رسول کا پیکر ہوتا ہے, مصطفیٰ کے اشاروں پر اپنی زندگی کو جیسے نچا دینے والا ہوتا ہے, اس کے حق میں قرآن نے کہا جو ہم نے اسے جنت دینی ہے کبھی وہ بھی فنا نہیں ہوگی. جنت میں اس بار اس ہفتے کے بابا جی سے ملاقات ہوئی میری, میں کہیں گیا تو وہ مل گئے, السلام علیکم. ویسے ہے اس بابا جی کا بڑا ذوق, قرآن کے ترجمے کا ٹھڑک ہے, انہیں عشق ہے. میں جب بھی ملاقات ہو مجھے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پوچھتے ہیں. اللہ پاک ان کے اس بڑھاپے کے اندر مزید برکت پیدا فرماتے. جب بھی تقریباً ملاقات ہوئی مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا جی یہ جو حافظ صاحب کے ابا جی کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا تو اللہ کی نظر میں سونے کی بڑی ویلیو ہے, تبھی یہ سب سے اچھی چیز اللہ نے دی. میں نے کہا نہیں اللہ کے نزدیک سونے کی ویلیو نہیں ہے. تو کہا پھر اللہ نے کہا کیوں کہ ہم حافظ کے ابا جی کو سونے کا تاج پہنائیں گے تو اللہ کی نظر میں سونا ہی سب سے اچھا تھا, تبھی تو سونے کا تاج پہنایا نا, اگر کوئی اور شے اچھی ہوتی تو اللہ وہ. میں نے کہا نہیں, اللہ کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہے. اللہ سونے کا بھی خالق ہے, اللہ مٹی کا بھی خالق ہے. اس نے کن کہنا ہے تو مٹی کے پہاڑ بن جانے ہیں, کن کہنا ہے تو سونے کے پہاڑ بن جانے ہیں, ادھر قیمت نہیں ہے. تو کہنے لگا پھر یہ حافظ جی کے ابا جی کو پھر سونے کا تاج کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ سونا سب سے اچھا ہے. رب کائنات کا جسے تم سب سے اچھا سمجھتے ہو قیامت کو ہم تمہیں وہی عطا فرما دیں گے. یعنی تمہاری نظر میں جس کی قیمت ہے, تمہاری نظر میں جس کی ویلیو ہے, تو ہم تمہیں وہی عطا فرما دیں گے. یہ اللہ کی چاہت پر نہیں, یہ انسان کی چاہت کا احترام کیا گیا. مولا کائنات نے کہا تمہارے سونے چوری ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ جو ادھر سونے کے کنگن پہنائے گا وہ کبھی چوری بھی ہونے والے نہیں ہے. اس میں خیر بھی ہے. اس میں اب بندہ شراب کو پسند کرتا ہے, عورتوں کو پسند کرتا ہے, پھل کو پسند کرتا ہے, گوشت کو پسند کرتا ہے. یہ جنت ساری انسانی خواہش کے مطابق ہی تو رب کائنات نے بنائی ہے. کہ عورت ایک نہیں سینکڑوں دے دیں گے جنت میں, شراب ایک نہیں شراب طہورا دے دیں گے, نہر جاری کر دیں گے. دودھ پینا چاہتے ہو دودھ کی نہر دے دیں گے, شہد پینا چاہتے ہو شہد دے دیں گے,
بھنے ہوئے تتر بٹیر دے دیں گے اور بہت کچھ دے دیں گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ہم عطا فرما دیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور تقوی داروں بس نظر اپنی اللہ ہی پر رکھو، نظر اپنی اللہ ہی پر رکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ دفع کرو ان دنیا داروں کو، دفع کرو ان کی دولتوں کو، دفع کرو ان کی مکاریوں کو، ان کی عیاریوں کو، ان کے شراب خانوں کو اور ان کے عورت خانوں کو اور ان کے زنا خانوں کو دفع کرو، ادھر نظر گھما کر نہ دیکھنا، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پھر کہا محبوب نماز پڑھیں، پھر کہا کہ اچھا گھر والوں سے بھی کہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی اداؤں کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہوں گا خاتون جنت پکی نمازی تھیں، کوئی شک ہی نہیں ہے، مولا علی مشکل کشا پکے نمازی تھے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں سے کہیں نا نماز پڑھیں۔ حضور سویر ہوتی نا تو حضرت علی کے گھر چلے جاتے، کہتے علی اٹھ نماز پڑھنا، اللہ اکبر، میری بیٹی فاطمہ اٹھ نماز پڑھنا۔ حالانکہ وہ نمازی تھے، پکے نمازی تھے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا۔ میں نے روح البیان کے الفاظ یہاں تک پڑھے کہ یہ کئی مہینوں تک سلسلہ جاری رہا۔ سویر ہوتی تو حضور روزانہ آ جاتے، چل علی اٹھ، شاباش شاباش، فٹافٹ نماز پڑھ بھی، چل بیٹی میری بیٹی جنت کی سردار اٹھنا، چل نماز پڑھ۔ تو حضور پھر گھر والوں کو حکم جاری کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، باپو سویرے اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور صرف اٹھ کر پڑھا ہی نہ کرو، اپنی بیگم کو بھی اٹھایا کرو، اپنے بچوں کو بھی اٹھایا کرو، ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، اٹھ بیٹا نماز پڑھ۔ سوار ہونا تو بڑا کم ہے، حضور نے کہا 10 سال کے ہو تو مار بھی سکتے ہو، 10 سال پر تو مار کر انہیں نماز پڑھاؤ۔ تو یہ ویسے مار بھی واوا شے ہے، یہ مار بڑی واوا شے ہے۔ یہ بندہ فطری طور پر مار کھانے سے ڈرتا ہے، بندہ فطری طور پر مار کھانے سے ڈرتا ہے، تبھی تو مولا کائنات کا دوزخ میں ماریں گے ہم تمہیں، اس نے زنا کیا مارو اسے، تبھی تو آئندہ بچے گا، اس نے شراب پیا مارو اسے۔ تو یہ جو مار ہے یہ بڑا آسمانی نظام ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ انگلینڈ سے فون آیا تو کہنے لگے علامہ صاحب ہمارے جو فلانے مولوی صاحب ہیں وہ آج کل بڑی ان پر پریشانی آئی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا وہ سبق پڑھاتے ہوئے کسی بچے کو انہوں نے مارا ہے، تو کیس ہو گیا ان کے خلاف، انگلینڈ میں کیس ہو گیا، اچھی خاصی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا انگلینڈ والوں کو اللہ ہدایت دے، ویسے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، شرم نہیں آتی کہ یہ مار کا نظام تو آسمانی نظام ہے۔ اگر مارنا اتنا برا ہوتا تو حضور نہ فرماتے کہ 10 سال کا ہو بچہ تو مارو، اللہ تعالیٰ خود نہ فرماتا کہ اگر زنا ہو رہا ہے تو مارو۔ یہ مار جو ہے یہ بڑے فائدے رکھتی ہے، لیکن حساب کی یہ کچھ باپ خوش نہ ہو جائیں ہمیں بڑی چھٹی مل گئی ہے جناب، مار کے پھینٹی لگائیں گے۔ یہ حساب کی مار جو ہے وہ فائدہ رکھتی ہے، جو زیادہ مار ہوتی ہے یہ فائدہ نہیں رکھتی بلکہ یہ بربادی مچا دیتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام روزانہ مہینوں تک پھر اہل بیت کے گھر جاتے، اپنی ازواج کو اٹھاتے، اٹھو بھائی نماز پڑھو، رب کائنات نے فرمایا ہے نماز پڑھنی ہے۔ آگے قرآن کا انداز دیکھنا، کہا ان سے کہو پڑھو اور خود بھی جمے رہو، پڑھتے رہو۔ ساتھ ہی کہا کہ انداز اپنا ہے قرآن کا، ہم نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ ان کو رزق دو، ہم نے یہی کہا ہے نا کہ نماز کا کہو، ہم نے یہ تھوڑا کہا کہ ان کو رزق دو۔ جہاں تک معاملہ رزق کا ہے، یہ جملہ بھی اصل میں انسانی تصویروں کی عکاسی کرتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا، علامہ صاحب کیا مسجد میں آئے تو کیا نماز پڑھیں، کمانے سے فرصت نہیں ہوتی، غربت نے بے حال کیا ہوا ہے، مہنگائی نے ٹانگیں توڑی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا چلاتے ہیں، کیا درس قرآن میں آئے، کیا درس حدیث میں آئے تو کیا 5 نمازیں پڑھیں۔ شام کو اللہ کے قسم جب گھر جاتے ہیں دل کرتا بستر پر ٹوٹ کر مر جائیں تو سو جائیں، کیا عشاء کی نماز جماعت۔ یہ جو انسانی خیالات ہیں، جو اس طرح کے خیالات ہیں، سارا دن محنت کر کے وہ اندر سے بکھرا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا ہم نے یہی کہا ہے نا کہ ان کو نماز کا حکم دو، ہم نے یہ کب کہا کہ ان کو رزق کما کر دو۔ نحنو نرزقک نحنو نرزقک، رزق آپ کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز پڑھ کر کماؤ تو وہ 1 کے 2 ہو رہیں گے، 2 کے 4 ہو رہیں گے، برکات ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ جمعہ کے الفاظ ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز ہو گئی ہے، پہلے اعلان ہو رہا تھا چلو فٹافٹ دکانیں بند کرو، آ جاؤ مسجد میں، فٹافٹ کرو، چلو بھاگو، فَسَعُوا، بھاگو مسجد میں آ جاؤ۔ نماز پڑھ لی تو کہا مولا اب فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ جا کر اب رزق نہیں اللہ کا فضل کماؤ۔ اب جو رزق ہے اب وہ صرف رزق نہیں رہا، اللہ کا فضل بن چکا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب رزق نہیں، اب اللہ کا فضل کماؤ۔ تو جہاں اللہ کا فضل ہو جاتا ہے وہاں تو پھر کیا بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ نماز کا ہم نے یہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ رزق، ہم نے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، نہیں مانتے تو نہ مانو، قرآن حکیم نے کہا
اچھا انجام تقوی ہی کا ہے، اچھا انجام تقوی ہی کا ہے، تقوی والا ہی ہے جو آخرکار اس دنیا سے بھی کامیاب گزر جاتا ہے اور اس کا وہ جہان بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ۔ ایک اور بات ایمان کو تازہ کرنے والی، میں کہوں گا مسلک ہمارا قرآن میں بھرا ہوا ہے، صرف ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، ہماری اسٹڈی نہیں ہے، زمانوں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ حضور کی عظمت کی بات ہی سننا چاہتے ہو نا، حضور کی شانوں والی کہانی ہی سننا چاہتے ہو نا۔ کافروں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، محمد کوئی نشانی نہیں پیش کرتے جس سے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اللہ سے کوئی نشانی لائے نا جو آ کر سمجھائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہو۔ مولا کائنات نے کہا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، او یہودیوں تمہارے پاس تورات ہے، او عیسائیوں تمہارے پاس انجیل ہے، او فلانیوں تمہارے پاس زبور ہے، تو جو پہلی کتابیں ہیں کیا وہ ذکر محمد سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ کیا وہ نشانی نہیں ہے؟ کیا حضور کا ذکر ان میں نہیں ہے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے میرے محمد عربی کی نبوت کا اقرار کروانے کے لیے؟ یہ بھی دنیا میں تشریف فرمان نہ ہو اور آسمانی کتابیں پہلے ہی سے ان کے بول رہی ہو، ان کے گیت گا رہی ہو۔ اولم تاتہم، یہ بدبخت قوم کہتے ہیں کہ محمد کی کوئی نشانی نہیں آتی، کیا یہ کم نشانی ہے؟ تورات اترے موسیٰ پر اور ذکر مصطفیٰ کا کر رہی ہو، انجیل اترے عیسیٰ پر اور ذکر محمد مصطفیٰ کا کر رہی ہو، زبور اترے داؤد پیغمبر پر لیکن اندر ذکر محمد عربی کا بھرا ہوا ہو، صحف اترے ابراہیم پر، صحف اترے موسیٰ پر لیکن اندر بیان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چل رہا ہو، کیا انہیں یہ نشانی ہی نظر نہیں آتی ہے؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، وہ جو پہلی کتابوں کے اندر میرے مصطفیٰ کے ذکر خیر ہیں، کیا انہیں بطور نشانی وہ نظر نہیں آتے ہیں کہ یار کتاب ہماری لیکن اندر ذکر مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ کا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، ہم اگر انہیں پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیتے رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی، تو پھر انہوں نے پٹکار ڈالنی تھی، شور ڈالنا تھا، رسول بھیجے نہیں، اچھا برا میں بتایا نہیں، تو پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ہم نے اس لیے رسول پہلے ان میں بٹھایا ہے، پہلے رسول نے سمجھایا ہے، پہلے رسول نے خیر اور شر بتایا ہے، پھر اس کے بعد جو نہیں مانے تو پھر ہم نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ قل، محبوب بات سمیٹو، بہت ہو گیا، بات سمیٹو۔ بولا کیا کہوں؟ کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ کل متربص، سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، جو پہلے کافر مر گئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، ان قریب ایک زمانہ آئے گا تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب قیامت کا زمانہ آنے والا ہے جب بول بالا صرف رسول اللہ کا ہوگا نا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ صراط مستقیم والا کون تھا اور زیادہ ہدایت والا کون تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔